تلنگانہ کے بیشتر اضلاع شدید بارش اور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ بارش اور سیلاب کی وجہ سے ریاست بھر میں 15 اموات ہوئی ہیں اور 5 افراد لاپتہ ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو کیمپوں میں رکھا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بارش اور سیلاب کی تباہی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے بارش سے مرنے والوں کو فی کس 5 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ فصلوں کی تباہی پر بھی معاوضہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ بارش سے کئی مکانات منہدم ہو گئے اور کئی مکانات پانی میں ڈوب گئے۔ سب سے زیادہ تباہی متحدہ اضلاع کھمم، ورنگل اور نلگنڈا میں پیش آئی۔ 2 مقامات پر ریلوے ٹریک پانی میں بہہ گئے، جس کی وجہ سے کئی ٹرینوں کو منسوخ کر دیا گیا، جس میں آندھرا پردیش کے مختلف مقامات کو جانے والی ٹرینیں بھی شامل ہیں۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ نے ریاست میں بارش کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ شدید بارش اور سیلابی پانی کے قومی شاہراہوں پر واقع بریجز کے اوپر سے پانی بہنے کی وجہ سے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان سڑک راستہ بھی منقطع ہو گیا، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت کو روک دیا گیا ہے۔ نلگنڈا ضلع کے کوداڑ کے قومی شاہراہ پر واقع چیک پوسٹ کے پاس سیلابی پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے حیدرآباد سے وجے واڑہ روٹ پر جانے والی RTC بس سروس کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ خانگی گاڑیوں کی آمد و رفت رک گئی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے دائرہ اختیار میں آنے والے تمام امتحانات جو 2 ستمبر کو ہونے والے تھے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ یہاں جاری ایک بیان میں عثمانیہ یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات نے کہا ہے کہ 3 ستمبر سے امتحانات مقررہ وقت کے مطابق ہوں گے۔ ملتوی ہونے والے امتحانات کے شیڈول کے بارے میں مقررہ وقت پر آگاہ کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ مسلسل موسلادھار بارش کی وجہ سے اور حکومت تلنگانہ کی ہدایت کے مطابق کیا گیا ہے۔ سری رام ساگر پروجیکٹ میں بڑی آمد کے ساتھ آپاچی حکام نے پیر کو آبی ذخائر کے فیلڈ گیٹس کھول دیے ہیں۔ SRSPSI نے بتایا کہ پروجیکٹ کی پانی کی سطح تقریباً 90% تک پہنچ گئی ہے، اس لیے پروجیکٹ کے فیلڈ گیٹس کو اٹھا کر گوداوری ندی میں چھوڑا گیا ہے۔ انہوں نے گوداوری ندی کے آس پاس کے علاقوں کے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کسانوں، ماہی گیروں اور چرواہوں سے درخواست کی کہ وہ دریا کے قریب نہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ماہی گیروں، چرواہوں اور کسانوں کو چاہیے کہ وہ مویشیوں اور بھیڑوں کو دریا کے کچمنٹ ایریا میں داخل ہونے سے روکیں۔ SI نے ریونیو اور پولیس حکام پر زور دیا کہ وہ مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ لوگ محفوظ رہیں۔ پانی کی سطح آب ذخائر کی سطح 1091 فٹ کو چھو گئی ہے، جس کی وجہ سے بالائی علاقوں سے بھاری آمد ہوئی ہے، جبکہ آبی ذخائر کی گنجائش 90 TMC فٹ ہے۔ موجودہ گنجائش 88 TMC فٹ ہے۔ بالائی علاقوں میں مسلسل بارش اور مہاراشٹرا میں وشنو پوری پروجیکٹ سے پانی چھوڑنے کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں میں پانی کی آمد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مانسون پیر سے دہلی NCR میں دوبارہ سرگرم ہو گیا ہے۔ دارالحکومت کے کئی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی۔ بارش اور ہوا کے اثر سے دہلی کا موسم آج صبح سے ہی خوشگوار ہے۔ دہلی والے بھی گرمی سے راحت محسوس کر رہے ہیں، تاہم محکمہ موسمیات نے آج کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس دوران ہلکی سے درمیانی بارش کی پیشخیزی کی ہے۔ محکمے کی پیشخیزی کے مطابق آج دن بھر موسم خوشگوار رہے گا۔ کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے۔ موسم کی وجہ سے دہلی کی ہوا مسلسل صاف ہو رہی ہے۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق پیر کی صبح 9 بجے دہلی کا AQI 86 تھا۔ ہوا کی اس سطح کو اطمینان بخش زمرے میں رکھا گیا ہے۔ ہوا کے معیار کی کم و بیش اسی سطح پر 2 سے 3 دن تک رہنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے کھمم میں سیلاب کے پانی میں پھنس جانے والے 9 افراد کو محفوظ طریقے سے بچا لیا گیا۔ شدید ترین بارش کی وجہ سے کھمم شہر سے گزرنے والی مارین ندی میں زبردست طغیانی آئی۔ 9 افراد کھمم کے پریکاش نگر سے گزرنے والی مارین ندی کے سیلاب کے پانی میں اتوار کو دن میں 1 بجے پھنس گئے تھے۔ کھمم شہر کے عوام ریاستی حکومت کے تعاون سے 11 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد 9 افراد کو بچا لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کھمم رکن اسمبلی و ریاستی وزیر زراعت ٹی ناگیشور راؤ نے آندھرا پردیش حکومت سے ہیلی کاپٹر بھیجنے کی درخواست کی، مگر موسم خراب رہنے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر نہیں پہنچا۔ 11 گھنٹے سیلاب کے پانی میں رہتے ہوئے موت کو اپنانے آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود ان 9 افراد نے ہمت نہیں ہاری۔ آخرکار کھمم رکن اسمبلی و ریاستی وزیر زراعت ٹی ناگیشور راؤ، کھمم کلکٹر مزمل خان پولیس فورس کو لے کر ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے 2 JCB اور 2 بوٹس کا استعمال کرتے ہوئے 9 افراد کو محفوظ طریقے سے بچا لیا۔
खम्मम के मुनेर नदी में पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से अतराफ व अकनाफ मौजूद तमाम अहलेजात ज़ेर-ए-आब आ गए। आवाम को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। डिप्टी वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम के मुनेर नदी का दौरा करते हुए आवाम को घरों में ही रहने की अपील की। ज़िले अहदेदारान को हिदायत देते हुए कहा कि नशीबी इलाकों के आवाम को महफूज मकामात पर जंगी खतूत पर मुंतकिल किया जाए। खम्मम के मुनेर नदी के पास पानी का बहाव तेज होने की वजह से 9 अफराद फंस गए हैं। खम्मम के रुकन असेंबली व रियासती वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने आंध्र प्रदेश हुकूमत से हेलीकॉप्टर भेजने की अपील की, जिस पर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इन 9 अफराद को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने के लिए रजामंदी का इजहार किया। मुस्तक़र खम्मम और जिला भर में गजबनाक बारिश की वजह से जिले के तमाम ज़खायर आब लबरेज हो चुके हैं। खम्मम में पिछले 40 साल बाद इस किस्म की शदीद बारिश देखी गई। खम्मम के मुनेर नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो चुका है जिसकी वजह से मुनेर नदी से मुत्तसिल तमाम अहलेजात मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। 1984 के बाद खम्मम के मुनेर नदी में दोबारा इस किस्म की तोग़यानी देखी गई। पानी का बहाव खम्मम के जुबली क्लब तक पहुंच चुका है। खम्मम के तमाम बसों ट्रेनों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बहुत से मकामात पर तालाब का पुश्ता टूटने की वजह से नक़ल व हरकत को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल बंद कर दिया गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने वंदे भारत एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बिहार में सिक्योरिटी बढ़ाते हुए कई रियासतों के पुलिस डायरेक्टर जनरल को खत लिखकर मुतनब्बे किया है। वंदे भारत को बम से उड़ाने की धमकी वाला पैगाम अमले के मोबाइल फोन पर आया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इस खतरे को संजीदगी से लिया है। खास तौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस की निगरानी के लिए ठोस इक़दाम किए गए हैं। किसी ने व्हाट्सएप पर एक रेलवे मुलाजिमीन को पैगाम भेजा है जिसमें शुमाली सरहदी रेलवे आसाम के इलाके में वंदे भारत को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस मुलाजिम ने फौरी तौर पर सीनियर अफसरान को ये इत्तला दी। इसके बाद हाजीपुर जोन आरपीएफ के आईजी ने बिहार, झारखंड, भोपाल और उत्तर प्रदेश के पुलिस डायरेक्टर जनरल को खत भेजा है। खतरे के पेश नज़र चौकसी बरकरार रखने का हुक्म जारी किया गया है। रांची के खुसूसी शाख ने भी चौकसी और सिक्योरिटी पर जोर देते हुए झारखंड के तमाम अजला को खत भेजे हैं।